لوگ کہتے ہیں کہ زائر سے ملنے کے لیے جائیں گے، وہ تبرکات دکھائے گا بھی اور دے گا بھی۔ علی کی بیٹی قید نبھا کے واپس مدینے گئی۔ جب بی بی مدینے قبر رسول پہ گئی تو بی بی نے کیا تبرکات دکھائے؟ پڑھوں؟ بی بی گٹھڑی کھول کے کہتی یہ میں اصغر کا کرتا لے کے آئی ہوں، یہ میں اکبر کا لباس لے کے آئی ہوں، یہ میں قاسم کا امامہ لے کے آئی ہوں۔ اللہ جانے تم سنو گے یا اگلا جملہ نہیں سنو گے۔ آخر ایک ایسا تبرکات میں سے تبرک آیا جس میں علی کی بیٹی نے اپنا دایاں رخسار قبر محمد پر رکھ کر رو کے کہتی ہے آنکھیں کھول سکینہ کے در لے کے آئی ہوں، آنکھیں کھول میں اپنی زخمی چادر لے کے آئی ہوں۔ بی بی ایک ایک تبرک دکھاتی رہی، آخر میں حسین کا تیروں والا کرتا نکالا، کرتا چادر بنا کے قبر محمد پہ ڈالا، قبر محمد پہ زلزلہ آ گیا، آواز آئی عالیہ کرتا ہٹا لے، عالیہ کرتا ہٹا لے، عالیہ کرتا ہٹا لے، مجھ سے حسین کا کرتا برداشت نہیں ہو رہا۔ بی بی رو کہتی اے نانا تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دیجئے، میں اکیلی آپ کی قبر پہ آؤں گی، میں آپ کو اپنا لباس دکھاؤں تو پھر مجھے بتائیے گا امت نے اتنا آپ کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا آپ کی بیٹیوں کو مارا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ تصور کرنا کہ تم کہاں بیٹھے ہو، کوئی خشک آنکھ لے کے نہ جائے، کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ ہو۔ اے نانا ہو، اے نانا بیٹے کا لباس برداشت نہیں ہوا۔ نانا میں تجھے اگلے جملے میں پہاڑ ہے مصائب کا، اگر برداشت کرنے کی طاقت ہو تو یہ سوچنا کہ سفر زیارات میں اور سفر مشی میں ہر عبادت کا اضافہ دگنا ہو جاتا ہے، یہاں آنسوؤں کی قیمت بھی اور ہوگی۔ تم اس کیفیت میں ہو، اس روحانی کیفیت میں ہو، بس ذہن میں رکھنا کہ تم کس کیفیت میں ہو اور پھر مصائب سننا۔ بی بی رو کے کہتی ہے تو تھوڑا سا والیوم بڑھا دیجیے گا، تھوڑا سا والیوم بڑھا دیجیے۔ بی بی روئی، رو کہتی نانا کیا میں تجھے اپنا لباس بتاؤں؟ قبر مصطفیٰ سے آواز آئی اے میرا بیٹا زینب مجھے اپنے درد نہ سنانا۔ گٹھڑی اٹھائی، نانا کی قبر سے خاموش اٹھی، قبر امام حسن پہ گئی۔ حسن بھیا تجھے اپنے درد سناؤں؟ اے حسن میں نے آپ کے جنازے سے تیر کھینچے تھے، اے میرا بھیا حسن مجھ سے پہن کے تکلیفیں سنے گا۔ قبر حسن سے آواز آئی عالیہ مجھے اپنے درد نہ سنانا۔ سامنے نظر پڑی ماں کی کچی قبر پہ، روتی ہوئی ماں کی قبر پہ ایسے گری جیسے بچہ ماں کی گود میں گرتا ہے۔ رو کے کہتی اماں نانا بھی درد نہیں سن رہا، بھیا بھی درد نہیں سن رہا، اے اماں اگر آپ کہیں تو میں تجھے اپنے درد سناؤں۔ قبر زہرا سے آواز آئی مطمئن ہو کے بیٹھ جا، ماں تیرے درد سننے کے لیے تیار ہے۔ مائیں بیٹیوں کے درد نہیں سنے گی تو کون سنے گا؟ اب اگلے جملے میں یہاں مصائب کا کوہرام وبا ہو جائے گا۔ جب بی بی رو کہتی اے اماں آپ میرے درد سنے گی، آواز آئی ہاں عالیہ میں آپ کے درد سنوں گی۔ رو کہتی اچھا اماں میں تجھے درد شروع سے سناتی ہوں۔ اماں آپ کو یاد ہے میں 28 رجب کو آپ کی قبر پہ آئی تھی اور میں نے قبر پہ آ کے وعدہ کیا تھا اماں میرا کچھ بچے نہ بچے میں آپ کی نسل بچا کے آؤں گی۔ ہاں زینب مجھے تیرا وعدہ یاد ہے۔ رو کہتی اماں ایک بار قبر سے اٹھیے، وہ دیکھیے میں آپ کا سجاد بھی لے آئی ہوں، میں آپ کا باکر بھی لے آئی ہوں۔ یہ کہہ کے بی بی نے دامن کو چھاڑا۔ رو کہتی نہ میرا اون آیا ہے نہ میرا محمد آیا ہے، اماں میرے بیٹے کربلا میں رہ گئے، اماں میں تیرے بیٹے بچا کے نہیں آئی۔ قبر زہرا سے آواز آئی زینب تیرا شکریہ۔ رو کہتی اماں شکریہ ادا نہ کر، مجھ سے پوچھ مجھے تیرا بیٹا بچانے کے لیے قیمت کیا دینی پڑی ہے؟ آواز آئی زینب کیا قیمت دی ہے؟ اب جگر سنبھالنا۔ رو کہتی اماں جب حسین گھوڑے کی زین سے گر گئے 300 قاتل ہاتھوں میں نیزے لے کے تیرے سجاد کو قتل کرنے کے لیے خیمے میں آیا، اماں میں جلتی ہوئی آگ کے اندر گئی، میں نے سجاد کو اپنی پشت پہ اٹھایا۔ اماں کوئی دائیں سے نیزہ مارتا میں دایاں شانہ آگے کر دیتی، کوئی بائیں سے نیزہ مارتا میں بایاں شانہ آگے کر دیتی۔ اماں سجاد بچ گیا، اماں میرا سر زخمی
زخمی، اما تیری بیٹی نیزوں کے ساتھ. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. اما میں لے آئی ہوں، اما زخمی بڑی ہوئی ہوں، اما میں بڑا زخم اٹھا کے تیرا بیٹا بچا کے لائی ہوں. بس سادات و غیر سادات، کیونکہ وعدہ ہے اون و محمد شہزادوں کے ایک درد پڑھنے کا. آ گئی بی بی گھر واپس. پھر مدینے کی عورتیں آتی. یہ مجلس، یہ سنت کہاں سے؟ پہلی مجلس شام کے زندان میں علی کی بیٹی نے خود پڑھی تھی. پہلی ذاکرہ ہے حسین کی بہن. بی بی مدینے میں گھر آئی، عورتیں آتی، بی بی مجلس پڑھتی، مومنین مرد آتے، سید الساجدین کربلا سناتے. اور سید الساجدین وہ ذاکر تھا جو خون روتا تھا. ایک دن سید الساجدین کی مجلس ختم ہوئی، مولا سجاد نے اپنے آنسو صاف کیے تو دیکھا ہر کوئی چلا گیا، ایک شخصیت مجلس میں بیٹھی ہے. مولا سجاد نے آنسو صاف کر کے پہچان کے کہا کون ہے؟ جب سر اٹھایا تو جناب سید الساجدین کی آواز آئی، چچا عبداللہ آپ. اب میں جملے پڑھنے لگا ہوں. جب کہا نا چچا عبداللہ آپ کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار. جب کہا نا مولا سید الساجدین نے چچا عبداللہ آپ، فرمایا جی مولا میں. یہ ہے اس گھر میں حجت کا احترام. رشتے میں بھتیجا ہے لیکن امام وقت ہے. مولا عبداللہ ابن جعفر طیار کی آواز ہے، جی مولا میں. فرمایا چچا عبداللہ آپ ابھی تک کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمایا علی ابن الحسین میں روزانہ آپ سے کچھ کہنے کے لیے آتا ہوں، ہمت ساتھ نہیں دیتی. مولا سید الساجدین نے چہرے پہ لکھا ہوا سوال پڑھا، ٹھنڈی آہ بھر کے کہتے ہیں چچا عبداللہ بولیے، اب مجھ میں بڑا حوصلہ آ گیا ہے. جناب عبداللہ نے جو جملہ کہا، جو بہنوں والے بھائی بیٹھے وہ جملے کے درد سمجھو گے. جناب عبداللہ دے کے کہتے ہیں مولا میں روزانہ اجازت لینے کے لیے آتا ہوں، اگر آپ کہیں تو عالیہ اپنے گھر واپس چلی جائے. مولا سید الساجدین کہتے ہیں چچا عبداللہ یہ سوال مجھ سے کیوں؟ آپ حاکم ہیں، آپ شوہر ہیں، میں ابھی پھوپھی سے پوچھتا ہوں. مولا سید الساجدین اپنی جگہ سے اٹھے، زنان خانے میں گئے. جیسے مردوں میں مجلس ہو رہی تھی، مستورات میں مجلس ہو رہی تھی. علی کی بیٹی بھائی کے درد پڑھ رہی تھی. مولا سجاد ستون کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے. شہزادی نے سجاد کو کھڑے دیکھا. علی کی بیٹی نے اپنا برقع ہاتھ میں لیا، مولا سجاد کے قریب سے گزری، رو کے کہتی تو نہ کہنا میں چلی جاتی ہوں. میں نے جملہ بڑا چھپا کے پڑھا ہے، میں ڈر گیا تھا کوئی ماتمی جو ہے وہ شاید جملے کی شدت برداشت نہ کر سکے. بی بی دیکھے کہتی اے سجاد آپ نہ کہیے گا میں جا رہی ہوں. بی بی اٹھی. جتنے بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو، جتنے بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو، جب بیٹی یا بہن اپنے گھر جائے باپ بھی اکیلی نہیں جانے دیتا، بھائی بھی اکیلی نہیں جانے دیتا. بھائی کہتا میں چھوڑ کے آؤں گا، باپ کہتا میں چھوڑ کے آؤں گا. علی کی بیٹی اب کربلا کے بعد جا رہی تھی عبداللہ کی حویلی میں. بی بی عالیہ اپنی حویلی میں کھڑی ہوئی. بی بی نے 40 بند دروازے دیکھے. 40 بند دروازے پہ آخری دروازے پہ نظر پڑی. علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھ گئی، رو کر دی خدا لعنت کرے تجھ پہ ہندا کا بیٹا، تو نے میری بھری حویلی برباد کر دی. پہلے میں جاتی تھی اس دروازے سے حسین آتے تھے، اس دروازے سے عباس آتے تھے، اس دروازے سے اکبر آتے تھے، اس دروازے سے قاسم آتے تھے. آج میں اپنے گھر جا رہی ہوں، آج مجھے چھوڑ کے آنے والا کوئی نہیں ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. سید الساجدین کی آواز ہے اللہ آپ کا حسین بھی میں ہوں، آپ کا اکبر بھی میں ہوں، آپ کا غازی بھی میں ہوں. بی بی رو کہتی نا سجاد آپ نے شام کے سفر میں بڑا ساتھ نبھایا. سجاد اگر وہ سفر بھی علی کی بیٹی نے کیے ہمت سے. میں جا رہی ہوں عبداللہ کی حویلی میں. شہزادی فضہ نے ہاتھ تھاما. بی بی رو کے کہتی عالیہ کنیز کو ساتھ لے کے جا. شہزادی فضہ نے بلا تشبیہ آخری 1 یا 1.5 منٹ کا مصاحب ہے. سفر کے دوران بھی جملہ یاد آئے گا، روتے ہوئے قبر حسین پہ جاؤ گے. شہزادی فضہ نے عالیہ کا ہاتھ تھاما.
اب یہ وہ عالیہ نہیں ہے جو مدینے میں تھی، اب یہ شام سے آئی ہے۔ میں حالت پڑھ نہیں سکتا کہ کتنی ضعیفہ ہو گئی تھی علی کی بیٹی۔ شہزادی فضہ نے ہاتھ تھاما، عبداللہ کی حویلی کا دروازہ آیا، علی کی بیٹی روتی روتی زمین پہ بیٹھ گئی۔ علی کی بیٹی کو زمین پہ بیٹھے ہوئے روتے ہوئے دیکھا، بی بی فضہ دیکھ کے کہتی بی بی حسین یاد آئے؟ رو کہتی نہیں بھولتی 13 ضربے لیکن اب حسین یاد نہیں آیا۔ رو کہتی بی بی عباس یاد آئے؟ رو کہتی نہیں بھولتی اس کے شانوں کا کٹنا لیکن اب عباس یاد نہیں آیا۔ بی بی علی اکبر یاد آئے؟ رو کہتی نہیں بھولتی اس کے سینے میں پرچی لیکن اکبر یاد نہیں آئے۔ بی بی قاسم یاد آئے؟ رو کہتی نہیں بھولتی اس کی لاش کے ٹکڑے لیکن قاسم یاد نہیں آئے۔ بی بی اصغر یاد آئے؟ رو کہتی نہیں بھولتی اس کی گردن پہ تیر لیکن اب اصغر یاد نہیں آیا۔ بی بی فضہ رو کہتی بی بی تو رو کیوں رہی ہے؟ بی بی رو کے کہتی اماں فضہ آپ تو میری گواہ ہیں، آپ جانتی ہیں میں کربلا سے لے کے مدینے تک جب بھی روئی یا حسین کو یا اکبر کو یا حسین کو یا اکبر کو، آج 2 سال بعد اپنے دروازے پہ آئی ہو مجھے میرا اور یاد آ گیا، مجھے میرا محمد یاد آ گیا۔ اے میری حویلی برباد ہو گئی، میرے بیٹے کربلا میں رہ گئے۔ اتنا جملہ سننا تھا، عبداللہ جعفر تیار اپنے بستر سے تڑپ کے اٹھے، دروازے پہ کہتے نا علی کی بیٹی اور بھی صدقہ تھے، محمد بھی صدقہ تھے۔ جناب عبداللہ نے عالیہ کا ہاتھ تھاما، کہا بسم اللہ آئیے اپنی ڈیوری پہ قدم رکھیے گا۔ ادھر جناب عبداللہ نے ہاتھ تھاما، معافی مجھے معاف کر دینا، عبداللہ نے ہاتھ کو پیچھے کیا، پیچھے کر کے عبداللہ نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، ہاتھ میں لہو کی لکیریں تھی۔ عبداللہ رو کہتے تجھے تیری مادر کا واسطہ ایک بار بازو پلٹ کے دکھا، تیری کلائیوں میں زخم کیسے ہے؟ رو کہتی عبداللہ میں نے آپ کو نہیں بتایا جب عباس مارے گئے تھے انہوں نے میرے ہاتھوں میں رسیاں پہنا کے کبھی اس بازار کبھی اس بازار کبھی شرابیوں کے بدلے عبداللہ نے تلوار نکالی۔ رو کے گا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ شام کی گلیوں میں رول کے آئی، اوے علی کی پردہ دار بیٹی۔